صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ شوگر فیکٹری ایکٹ 2020 شوگر فیکٹری ایکٹ 2020 یہ جو کہ امینڈمنٹ تھی شوگر فیکٹری ایکٹ 1950 کے شوگر فیکٹری ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی، اس میں اصلاحات کی گئی تھیں۔ یہ بل جو ہے اس کو ہماری انقلابی حکومت نے، تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے۔ اب اس میں تھا کیا، کس طرح ہمارے کسان کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ امینڈمنٹس یا جو اصلاحات تھی یہ 1950 کے ایکٹ میں کیوں کی گئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی یہ 7 اصلاحات یعنی 7 امینڈمنٹس تھیں جو کہ 1950 کے ایکٹ میں کی گئی تھی، جو کہ شوگر فیکٹری ایکٹ کہلاتی تھی۔ 1950 میں یہ بل پاس ہوا تھا۔ اس بل میں کچھ گیپس تھے، کچھ کمی تھی۔ بیسیکلی پاکستان کے آئین کی دفعہ 18 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ اسے کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 1977 کے آئین کی دفعہ 18 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری کوئی بھی کاروبار چونکہ کر سکتا ہے، تو اس میں حکومت پاکستان کسی بھی طرح کسی بھی کسان کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا گنا شوگر مل کو فروخت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1950 کے ایکٹ کے تحت ہمارا کوئی بھی کسان اپنا گنا فروخت کرنے کا پابند ہے۔ وہ اپنے گنے سے گڑ تیار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ گڑ تیار کرے گا تو وہ 1950 کے ایکٹ کے تحت ایک قابل سزا جرم کا مرتکب ہوگا۔ کسانوں کی طرف سے اور فیکٹری کی طرف سے اگر کوئی بھی رکن، کوئی بھی ممبر اگر 1950 کے ایکٹ کی دفعات پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے 2 سزائیں مقرر تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ 1 سال کی سزا ہوگی یا پھر اسے 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ 1950 کے شوگر فیکٹری ایکٹ کو آئین کی دفعہ 18 کے ماتحت بنانے کے لیے پھر ایک لا پاس کیا گیا، جس میں کسان کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی کسان جب گنا فروخت کرے گا تو فیکٹری اس سے جب گنا خریدے گی تو اس کو فوری اس کی پیمنٹ کرے گی۔ کین کمشنر ہوگا، کین کمشنر اس بات کا مکمل جائزہ لے گا۔ فیکٹری کے پاس ایک مقررہ ایریا، کین کمشنر جس کا انچارج ہوگا، کین کمشنر ہی اس ایریا کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے تمام کسانوں کا ریکارڈ اس متعلقہ فیکٹری کے پاس ہوگا۔ وہ فیکٹری اس شوگر کین کے علاقے میں جتنے بھی کسان ہوں گے ان سے گنا خریدے گی، ان کے نام اس کے رجسٹر میں ہوں گے، اور کوئی بھی فیکٹری 30 نومبر سے پہلے اپنی کرشنگ سٹارٹ کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر کوئی فیکٹری 30 نومبر کے بعد اپنی کرشنگ سٹارٹ کرتی ہے تو یہ بھی ایک جرم ہوگا۔ یہ 1950 کی دفعات تھیں، لیکن نہ ہی کسی کسان سے گنا خریدا جاتا تھا۔ اب کبھی خریدا جاتا تھا تو اس کو رسید نہیں دی جاتی تھی، اگر رسید دی جاتی تھی تو اس کو پیمنٹ نہیں کی جاتی تھی، اپنے من مرضی کے ریٹ پہ خریدا جاتا تھا۔ حالانکہ 1950 کے ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ بورڈ نے کرنا تھا، ایک شوگر کین بورڈ بننا تھا۔ اس بورڈ کا یہ کام تھا کہ وہ قیمتوں کا تعین کرے گا۔ اس قانون کے مطابق کسان اپنا گنا شوگر مل کو فراہم کر رہا تھا، بلکہ اس کی دہلیز پر چھوڑ کر جاتا تھا، لیکن شوگر مل نہ رسید دیتی تھی، نہ وقت پہ پیسے دیتی تھی، اور اپنی مرضی کے ریٹ دیتی تھی، جس کی وجہ سے کسان کا معاشی استحصال ہو رہا تھا۔ اب 7 امینڈمنٹ کی گئی اصلاح میں جسے شوگر فیکٹری ایکٹ 2020 کا نام دیا گیا۔ اب اس میں اصلاحات میں کیا تھا کہ سب سے پہلے تو پابند بنایا گیا شوگر مل کو کہ فیکٹری جب بھی شوگر کین گروور سے گنا خریدے گی اس کو ایک CPR، ایک رسید ایشو کرے گی۔ اس رسید ایشو کرنے کے بعد فیکٹری مقررہ وقت پر اس کسان کو بینک میں ایک اکاؤنٹ کے ذریعے اس کے پیسے ٹرانسفر کرے گی، واجبات ٹرانسفر کرے گی۔ اگر وہ واجبات ادا نہیں ہوتے ہیں اور مقررہ وقت پر وہ ادا نہیں ہوتے ہیں تو شوگر کین یا کمشنر ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ متعلقہ فیکٹری کے اثاثے جو ہے وہ فروخت کر کے اس کے اکاؤنٹ کو جیم کر دے گا، اس کو پورا اختیار ہوگا۔ وہ اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں، اس کے جتنے بھی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جو بھی ہے، وہ کسان کو ادائیگی مقررہ تاریخ تک یقینی بنائے گا۔ یہ اس میں بہت بڑی امینڈمنٹ کی گئی۔ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جانے تھے، دستی آپ اسے ہارڈ کیش نہیں دے سکتے تاکہ اس کا ایک ریکارڈ ہو۔ اب اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر شوگر مل یا کوئی بھی فریق عمل نہیں کرتا ہے تو سزاؤں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہ اضافہ کیسے کیا گیا؟ 50 لاکھ جرمانہ، اور کم سے کم جرمانے کی حد 10 لاکھ روپے، اور قید جو ہے وہ 3 سال یا پھر دونوں، یعنی یا 3 سال قید یا پھر 50 لاکھ جرمانہ، یعنی جرمانے کی شرح 10 لاکھ سے 50 لاکھ تھی، یا پھر یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے کافی عرصے سے ایک بہت بڑی گیم کی، انہوں نے اس کے لیے واویلا مچا دیا، یہ ایک اچھا قانون نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی ایسی شک نہیں تھی، کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں تھی جس سے کہ شوگر مل کو کوئی نقصان ہو، اس کا کوئی بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
تو میرے دوستو یہ وہ مکمل کہانی ہے جو کہ تحریک انصاف نے اس امینڈمنٹ کے بل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بل ہماری اسمبلی میں 90 دن پڑا رہا، اب اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل پاس نہیں ہو سکا، یہ 90 دن کے بعد بھی پاس نہیں ہو سکا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تحریک انصاف نے اتنے بڑے اہم بل کو مسترد کیا ہے۔ سینٹ کے لیے، ان کی ممبرشپ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے امینڈمنٹس بھی آ جاتی ہیں، ان کے لیے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں، وہ بل منظور بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر صدارتی آرڈیننس کے لیے ان کو منظور کروا لیا جاتا ہے۔ بیسیکلی پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس میں عوام اور کسان کی کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اصلاحات نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس میں اصلاحات اور امینڈمنٹس صرف صدارت، وزارت اور وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے، اور یہ بے شک اسمبلیوں سے پاس نہ ہو تو صدارتی آرڈیننس کے لیے پاس کر لی جاتی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنے قوانین میں ترامیم کروائیں، انہوں نے کسان کے، گنے کے کاشتکار کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ان کے لیے، ان کے حق کے لیے بننے والا ایک قانون جو پاکستان کے آئین کے تحت تھا، جو پاکستان کی آئین کی دفعہ 18 کو یقینی بناتا تھا، اس بل کو انہوں نے مسترد کر دیا، اس بل کو انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ 1950 کے شوگر فیکٹری ایکٹ پر شوگر مل عمل نہیں کر رہی ہے، تو میں اپنے گنے کے کاشتکار دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اپنا گڑ تیار کر سکتے ہیں، چھوٹی فیکٹری لگا سکتے ہیں، دیسی چینی بنا سکتے ہیں، ذاتی اس کی فروخت کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ شوگر مل اس ایکٹ پر عمل نہیں کر رہی ہے، تو آپ اس ایکٹ پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ آئین کی دفعہ 18 کے تحت، یہ میں واضح طور پر آپ کو بتا دوں، کوئی بھی انسپیکٹر یا اتھارٹی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ آئین کے دفعہ 18 کے تحت اگر شوگر مل آپ کو 30 نومبر سے پہلے کرشنگ نہیں کرتی، اگر شوگر مل آپ کو سی پی آر نہیں دیتی، اگر شوگر مل آپ کو وقت پر پیسے نہیں دیتی، اگر شوگر مل آپ کے معاشی تحفظ کو یقینی نہیں بناتی، تو آپ شوگر مل کو گنا دینے کے قطعاً پابند نہیں ہیں۔ آپ اس کو کرش کر سکتے ہیں، آپ اس کو پروسیس کر سکتے ہیں، اس سے گڑ بنا سکتے ہیں، اس سے دیسی چینی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو آگ لگا سکتے ہیں، آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح پر حکومت کے 1950 کے شوگر فیکٹری ایکٹ کے پابند نہیں ہیں اگر شوگر مل اس ایکٹ کی پابندی نہیں کرتی، اور اگر یہ اصلاحات نہیں کی جاتی ہیں جو کہ شوگر فیکٹری ایکٹ 2020 کے تحت پرپوز تھی، جن کی تجویز تھی، جو کہ مسترد کر دیا تحریک انصاف نے، ایک انقلابی حکومت نے کسان کا معاشی قتل کر کے کھادوں کی قیمتیں بڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے، اور یہ حکومت بالکل تبدیلی نہیں لا سکے گی۔ یہ کسان کے تحفظ کی بالکل بات نہیں کرتی۔ انہوں نے ذریعہ ایمرجنسی کا ڈرامہ رچایا، انہوں نے اس سے پہلے شوگر مافیا کو تحفظ دیا، شوگر مافیا کو چینی کی قیمتیں بڑھا کر انہوں نے معاشی فائدے دیے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ اگر اس حکومت نے کسان کو تحفظ نہیں دیا تو اس سے پہلے والی حکومتوں نے بھی کسان کو کسی طرح کا کوئی تحفظ نہیں دیا۔ ان کی بھی بات اپنی وزارتوں کی تھی، ان کی بھی بات اپنے فائدے کی تھی، ان کی بھی بات اپنی وزارتوں کی ہے، ان کی بھی بات اپنے فائدے کی ہے۔ لیکن یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے کسی بھی بل کو پاس کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور اگر وہ بل اسمبلی میں پاس نہیں ہوئے تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہ پاس کروائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ گنے کا کاشتکار جو 1950 کے ایکٹ کے تحت جس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، وہ کسان اس ایکٹ کے تحت بے بس ہے، وہ اپنا گنا پروسیس نہیں کر سکتا، اس کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت ہر کسان کو، ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا بزنس اور کاروبار کر سکتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر شوگر فیکٹری ایکٹ 2020 کی اصلاحات کو تحریک پاکستان کی حکومت یقینی نہیں بناتی، اگر اس بل کو یہ پاس نہیں کرتی ہے، تو میرا کسان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آئین کے تحت، آئین کی دفعہ 18 کے تحت آئینی حق ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ خبر سننے کے بعد ایک شعور ضرور ملا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمارا حق کیا ہے، ہمیں آئین کی دفعہ 18 کون سا تحفظ فراہم کرتی ہے، اور کس طرح ہمیں 1950 کے ایکٹ میں ہمارے ہاتھ باندھ کر اور ہمارا منہ بند کر کے ہمیں گنے کے کاشتکاروں کی شکل میں بالکل ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، ہمارا معاشی قتل کیا جاتا ہے، ہمیں کسی بھی طرح کا تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء یا آپ کا اپنا چینل ایسے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ۔